اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ماہ رمضان کے 13ویں دن کی دعا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے یہ روایت منقول ہے۔ فرمایا اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ ماہ مبارک انسان کے نفس کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو تمام سال کی غلاظتوں سے، پورے سال میں جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو بری عادات اس کے اندر آ گئی ہوں، اگر آئی ہوں تو ان تمام سے پاکیزگی حاصل کر لے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان انرجی حاصل کرتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے پروردگار عالم کی بندگی کے لیے، اس کی بندگی میں زندگی گزارنے کے لیے۔ ضروری ہے کہ انسان کے اندر طہارت ہو، ضروری ہے کہ انسان پاکیزگی حاصل کرے۔ لہذا فرمایا اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار، اے پروردگار اس ماہ مبارک میں مجھے، اس دن میں مجھے پستی اور نجاست سے محفوظ کر دے۔ جیسے کہ پہلے بھی ایک روایت کے اندر فرمایا تھا کہ گناہ خود ایک پستی ہے، گناہ خود ایک نجاست ہے۔ ہم لوگ جسم کی طہارت دیکھتے ہیں، جسم کی پاکیزگی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ تو پاکیزگی بھی نہیں دیکھتے، صرف صاف ہونا دیکھتے ہیں، دھبے نہ لگا ہونا دیکھتے ہیں۔ خدا نے متعال نے ہمیں سمجھایا کہ نہیں، ایک تو بدن کا پاک ہونا ہے دھبوں سے، میل سے، پھر ایک بدن کا پاک ہونا ہے نجاست سے، اسی طریقے سے روح کا پاک ہونا ہے، روح کا پاک ہونا ہے گناہوں کی آلودگی سے، روح کا پاک ہونا ہے گناہ کے تجربے سے۔ یہ جو ایک انسان گناہ کا ایک تجربہ کرتا ہے، جیسے کہ روایات کے اندر بیان ہوا ہے، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور یہ سیاہ نقاط بڑھتے چلے جاتے ہیں اگر انسان توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ سیاہ نقاط بڑھتے چلے جائیں، جیسے کہ ظاہر ہے کہ ایک سمبولک بیان ہے گناہوں کی تاثیر کے بارے میں۔ اگر گناہ کی تاثیر بڑھتی چلی جائے، توبہ نہ کرے، یہ کام بڑھتا چلا جائے، ایک وقت آتا ہے انسان کو کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی کہ گناہ کرے یا نہ کرے، یعنی اس کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ احساس ہی مٹ جاتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ کم از کم اس حالت سے بچے کے لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، فوراً استغفار کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کی عادت پڑ جائے۔ بدقسمتی سے آج معاشرے کے اندر گناہ کی عادت پڑتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صدق دل سے استغفار، جس کے نتیجے میں گناہ کا برا اثر زائل ہو جائے، جس کو یہاں پر اس دعا کے اندر نجاست کہا گیا ہے، جس کو اس دعا کے اندر گندگی کہا گیا ہے، پلیدی کہا گیا ہے، اس نجاست کو ہٹانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار، فرما رہے ہیں اے پروردگار اس دن میں مجھے اس پستی اور اس نجاست سے پاک و پاکیزہ کر دے، میری روح پاکیزہ ہو جائے۔ اچھا، گناہوں کے اثر بہت برے ہیں، گناہوں کے اثرات، بدترین اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے انسان کے اوپر اللہ کی نشانیوں کا پھر کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کی تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خدا متعال نظام ایسا بنا چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی کرے تو خدا متعال کا نظام اسے تنبیہ کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے۔ گناہ بڑھتے چلے جائیں، گناہ کے اوپر استغفار نہ ہو، گناہ کے اثرات بڑھتے چلے جائیں، بدقسمتی سے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ گناہوں کا اثر ہے، بدترین اثر یہی ہے۔ البتہ دنیا میں بھی سزائیں ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے والدین کی انتہائی ناراضگی کا سبب بنے گا، زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ زندگی کی مادی برکتیں ختم ہو جانا وہ کم گناہ کا اثر ہے، یہ گناہ کا اثر بہت مصیبت ہے، اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ پاتا۔ خود دیکھیں گے آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ گناہ گاروں کو آپ ایسا پائیں گے کہ یہ پہلے متقی اور پرہیزگار تھے، پھر گناہوں کی طرف مائل ہو گئے اور ایسے مائل ہوئے کہ اب واپس ہی نہیں آ رہے۔ کیوں واپس نہیں آ رہے؟
سمن بکمن عمي، ایسے گونگے بہرے ہو گئے ہیں کہ اب سنائی نہیں دے رہی کوئی آواز، خدا متعال کی آواز سنائی نہیں دیتی. جیسے کہ سید الشہداء نے فرمایا تھا میدان کربلا میں کہ چونکہ حرام تمہارے شکم کے اندر ہے تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی. یہ گناہ کا اثر ہے. اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاغدار، پروردگار سے دعا کر رہے ہیں پروردگار میں چاہتا ہوں ماہ مبارک رمضان کا اثر اگلے سال تک رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے پروردگار کہ مجھے گناہ کی نجاست سے، گناہ کی پستی سے پاک و پاکیزہ کر دے. وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار، اور صبر دے دے مجھے اس دن میں اپنی قضاء و قدرت کی دنیا پر. خدا کی قضاء و قدر کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے. میں اور آپ بہت سارے امور میں خدا متعال کی اس قضاء و قدر کے مقابلے میں نہیں معلوم کیوں گلہ و شکایت کا ایک رجسٹر کھول کے بیٹھ جائیں گے. خدا نے یہ کیوں کیا، خدا نے وہ کیوں کیا، اگر اس طرح سے ہو جاتا تو بہتر نہیں تھا، اس طرح سے کر دیتا تو کیا ہو جاتا. نعوذ باللہ تعالی. خدا متعال حکیم ہے، خدا متعال علیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان، کوئی رؤوف نہیں ہے. اگر خدا متعال کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، اب یہ کیا ضروری ہے کہ میں اس کے اوپر شکوہ شکایت کروں؟ بہتر نہیں ہے اس میں خدا متعال کی کوئی مصلحت دیکھ کے صبر کر لوں. وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار، خداوندہ مجھے قضاء و قدر کی دنیا پر صبر عنایت فرما دے، میں صبر کرنا سیکھ لوں. اور یہ صبر کرنا اس وقت ہوگا جب وہ روح کے اندر پاکیزگی ہوگی، گناہ کے اثرات ختم ہو چکے ہوں گے، فکر کے اندر پاکیزگی ہوگی، فکر میں بندگی ہوگی، صبر کرنا آسان ہوگا. اس طرف سے گناہ کی اگر نجاست رہ گئی پھر یہ صبر بھی نہیں ہو پائے گا. وہ گناہ اس کو خدا متعال کو دشمن بنا دیں گے، نعوذ باللہ. خدا متعال کے مقابلے میں باغی بنا دیں گے، خدا متعال کے مقابلے میں شکوہ شکایت کرنے والا بنا دیں گے. لہذا پہلے امام نے فرمایا کہ خدایا مجھے گناہوں کے مقابلے میں پاکیزگی دے دے. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ارشاد فرما رہے ہیں گناہوں کے مقابلے میں پاکیزگی دے دے. پھر فرمایا کہ خداوندہ مجھے اپنی قضاء و قدر پر صبر کرنے والوں میں سے بنا دے، میں صبر کروں. بس یہ جتنی آپ اچھی صفات دیکھیں گے، ان اچھی صفات کے پیچھے ایک پاکیزہ نفس پائیں گے. وہ پاکیزہ نفس ہوگا کہ جو انسان کو اچھائی کی سمت دے کے جا رہا ہوگا، اور خدا نہ کرے وہ نجاسات رہ گئی تو پھر یہ پاکیزگی بھی نہیں ہے. اچھا اب کائنات الاقدار، خدا متعال کی قضاء و قدر کی دنیا کیا ہے؟ بہت وسیع دنیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو خدا متعال کی طرف سے صادر ہوا ہے وہ ہمارے لیے بہتری ہے. اگر میدان کربلا کے اوپر آپ نظر ڈالیں، کبھی ایک دفعہ آپ نے شکوہ شکایت دیکھا سید الشہداء کی زبان پہ؟ کبھی ایک دفعہ آپ نے دیکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی شکایت کی خدا متعال سے؟ کتنا خوبصورت توحیدی جملہ ارشاد فرمایا بی بی زینب نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، فرمایا وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن و خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. صبرنی فیہ علی کائنات الاقدار، خدا میں ان کا ماننے والا ہوں، مجھے توفیق دے میں ان کے نقش قدم پہ چل سکوں. تو نے انہیں کس طرح سے صابر بنایا. انسان کے اندر یہ ایک صفت آ جائے صبر و تحمل کی، خود بخود خدا متعال سے نزدیک ہو جائے گا. اور یہ صبر و تحمل کی صفت اس وقت آئے گی جب خدا متعال کی ان احکام کے اوپر، خدا متعال کے ان امور کے اوپر غور کرنا شروع کرے گا. خدا نے نعوذ باللہ کوئی کام میری دشمنی میں نہیں کرنا ہے، اس نے جو کچھ کرنا ہے اس رؤوف و رحیم نے میری بہتری کے لیے کرنا ہے. وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن و خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کون سی مصیبت کربلا سے بڑھ کر؟ اسارت، لاشوں کا پامال ہونا، جوانوں کا شہید ہو جانا، بچوں کا اونٹوں تلے کچلے جانا. وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن و خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. مقام توحیدی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا. ووفقنی فیہ للتقی وصحبۃ الابرار، اے پروردگار اس دن میں مجھے توفیق دے کہ میں متقی اور نیک لوگوں کی ہم نشینی میں رہوں. وفقنی فیہ للتقی، اے خدا اس دن میں مجھے توفیق دے کہ میں تقوی اختیار کروں، وہ صحبت الابرار اور نیک افراد کی ہم نشینی اختیار کروں. پہلے اپنے لیے تقوی اختیار کروں، پھر نیک لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھوں. ظاہر ہے کہ اگر میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کروں گا تو وہ نیک اور پاکیزہ لوگ مجھے کہاں بیٹھنے دیں گے؟ وہ کیوں اپنی محفل کو برباد کریں گے؟
پہلے مجھے تقوی اور پرہیزگاری چاہیے تاکہ پھر میں ان ابرار کی محفلوں میں بیٹھ سکوں. جب میرے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوئی میں ان نیکوکار لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا, ان کی طرح اور نیکیاں سیکھوں گا. انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس کی محفل, اس کی نشست و برخاست. لہذا ہم جوانوں کے اوپر, بچوں سے, جوانوں سے بہت زیادہ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اپنی محفل کے اوپر بہت غور کریں. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے برے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں, ان کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَىٰ وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ, اے خدائے مجھے توفیق دے اس دن میں کہ میں تقوی اختیار کروں اور اچھے لوگوں کی ہم نشینی. آپ ذرا خود فرمائیے گا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے, جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو لگتا ہے کہ میں فری ہو گیا, اچھے ہیں یا معاشرے کے برے لوگ ہیں؟ خود آپ کے ساتھ بیٹھ کر کن لوگوں کو خوشی ہوتی ہے؟ اچھے لوگوں کو, نعوذ باللہ برے لوگوں کو. یہ پیمانہ شاید دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. میں دوسروں کے بارے میں ججمنٹ نہ دوں, میں اپنے بارے میں ججمنٹ دوں. میں اپنے بارے میں سوچوں میرے ساتھ جو لوگ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, کیسے لوگ میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور دوسرا پھر میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں. آپ بھی اس پہ توجہ فرمائیے. خدا نہ کرے اگر میں دیکھتا ہوں کہ نہیں باتیں تو میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعمال میں اچھے نہیں ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتا ہوں, اس کا مطلب ہے کوئی غلطی ہے میرے اندر, اس کا مطلب ہے میرے کام میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ورنہ مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر خوشی کیوں ہوگی, اور یہ نافرمان لوگ میرے ساتھ بیٹھ کر کیوں خوش ہوں گے؟ ہاں ایک دفعہ کوئی برا آدمی تھا لیکن وہ آپ کے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے, اس اچھائی کی خاطر آپ کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے پناہ دے دی ہے, حتیٰ گناہگار لوگ آپ کے پاس آ کر سکون حاصل کر رہے ہیں کہ آپ خدا متعال کا ذکر کریں. بہترین انسان وہی ہوتا ہے, بہترین دوست آپ کا وہی ہے. روایتوں میں لکھا ہے فرمایا تمہارا بہترین دوست وہ ہے جس کو جب تم دیکھو تو خدا کی یاد آئے, خدا کی یاد آئے. پہلے کوشش کیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کو دیکھ کر آپ کو خدا کی یاد آئے, پھر کوشش کیجئے خود ایسے بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو خدا کی یاد آئے. ہم سب نے ایک ہی راستے پر چلنا ہے, اللہ کی بندگی کا راستہ, اسی کے ذریعے سے کمال حاصل کرنا. سب ایک دوسرے کی مدد کریں, میں دوسرے کے لیے مددگار بن جاؤں اللہ کے راستے میں, وہ میرے لیے مددگار بن جائے, دونوں مل کر پروردگار عالم کے راستے پر چلیں. بِأَوْنِكَ یا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينَ, تجھے تیری مدد کا واسطہ ہے پروردگار, اے مسکینوں کی آنکھ کی ٹھنڈک. بہت خوبصورت تعبیر ہے, اے مسکینوں کی آنکھ کی ٹھنڈک. مسکین, غریب, فقیر دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جو مال سے محروم رہ گئے ہوں. یہ محروم اگر کسی ایسے کو دیکھے جو اس کی مدد کرنے والا ہو تو اس مسکین کے دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے, کہتا ہے میری کوئی مدد کرنے والا ہے. یہاں پر خدا متعال سے کہا گیا خدا متعال اگر ہم مال کے مسکین ہوتے تو صاحب ثروت کو دیکھتے. ہم مال کے مسکین نہیں ہیں, ہم تیری محبت کے مسکین ہیں, ہمیں تیری محبت چاہیے. گناہ نے ہمیں بے بس کیا ہوا ہے, زندگی کی تلخ حقیقتوں نے ہمیں بے بس کیا ہوا ہے. ہم اس قسم کے مسکین ہیں, ہم تیرا قرب چاہتے ہیں. یا قرۃ عین المساکین, اے مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک. خدا متعال کا قرب وہ ٹھنڈک ہے جو محبت کے متلاشی, محبت کی طلب کرنے والے مسکینوں کے لیے. آپ طلب کریں خدا متعال سے, مال کو طلب کریں گے مال ملے گا. فرماتا قرآن کریم میں کچھ لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, اے خدا ہمیں دنیا میں دے, تو خدا دنیا دے دیتا ہے. انہوں نے دنیا مانگی, اللہ نے دنیا دے دی. کچھ لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے پروردگار دنیا میں نیکی دے, آخرت میں بھی نیکی دے. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. ویسے تو یہ دعا سب کو آتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, لیکن مانگنا دل سے اور وہی روح سے طلب کرنا, زبان سے کہنا اور روح سے طلب کرنا, ان دونوں میں بہت فرق ہے. زبان سے کہیے بھی, روح سے طلب بھی کیجیے, تو خدا نے متعال دینے والا ہے. وہ مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
بس دعا انتہائی خوبصورت دعا ہے، ماہ رمضان میں ہمارے لیے اہداف معین کرنے والی ہے، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار یہ دعائیں جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں انہیں ہماری روح سے نکلوا دے، کہ ہم اپنی روح سے تیرے حضور میں تیری بارگاہ میں ان چیزوں کو طلب کریں اور ان کو حاصل کریں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔